ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। सार्फिन को खाना पकाने के औकात में बिला तातुल गैस फराहम की जाए। वज़ीर आज़म ने मौसम सरमा में गैस की मुतवक्के तलब के पेश नज़र लाइहा अमल मुरतब करने की हिदायत करते हुए कहा कि साबिक हुकूमत के बर वक्त फैसले ना करने का खमियाजा पूरा मुल्क भुगत रहा है। एवन फील्ड रेफरेंस में मरीम नवाज और सफ्दर बरी, सजाएं कलअदम करार, नाअहली भी ख़त्म। मरीम नवाज कहती हैं बेगुनाही साबित हो गई। इमरान खान इसी मुकदमे का सहारा लेकर इक़्तिदार में आया, इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। किसानों का महंगी बिजली और खाद के खिलाफ इस्लामाबाद में धरना। मुजाहिरीन कहते हैं अगर मुतालबात ना माने गए तो डी चौक की तरफ जाएंगे। डेंगू केसेस में इजाफा, अस्पतालों में मरीजों का रश, अमवात भी बढ़ने लगी। मुल्क भर में डेंगू के तेजी से फैलाव ने खतरे की घंटी बजा दी। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत के पेश नज़र शहर भर की मसाजिद, सरकारी इमारतों, गली कूचों और सड़कों पर शानदार चिरागे का एहतमाम करके अकीदत का इजहार किया जा रहा है। शहर इक़्तिदार में गोल्डन मैन की धूम। इस्लामाबाद में चलता फिरता सोने का मुजस्मा। बेरोजगार शख्स ने रोजगार कमाने के लिए खुद को तमाशा बना लिया। कराची वालों के लिए बिजली 4 रुपये 87 पैसे सस्ती हो गई। नेपरा ने इलेक्ट्रिक को सस्ती बिजली की पैदावार के लिए इक़दाम करने की हिदायत कर दी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान हुकूमत ने कोरोना के दौरान आलमी मंडी में सस्ती गैस का फ़ायदा नहीं उठाया। बरवक्त गैस ना खरीद कर इस कौम के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने घरेलू सार्फिन को खाना पकाने के औकात में गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गैस की सूरत हाल पर पेशगी लाइहा अमल के लिए हंगामी इजलास हुआ, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक और मुशीर आहद चीमा ने शिरकत की। इजलास को मौसम सरमा में मुतवक्के तलब और रसद, मौजूदा हिकमत अमली और आइंदा माह में गैस फराहमी के लिए मुरतब प्लान पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौसम सरमा में गैस की मुतवक्के तलब के पेश नज़र लाइहा अमल मुरतब करने की हिदायत देते हुए कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत की तरह बद इंतज़ामी और मुजरिमाना गफलत कबूल नहीं करूँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मज़ीद कहना था कि मौजूदा हुकूमत आदाद शुमार और बातों के बजाय अमली और संजीदा इक़दामात पर यकीन रखती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने A1 फील्ड रेफरेंस में मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर की सजाएं कालअदम करार देते हुए उन्हें बरी कर दिया। इसके साथ ही मरीम नवाज की नाअहली भी ख़त्म हो गई। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। इवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। समाअत के दौरान मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर वकला के साथ अदालत में पेश हुए। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से मुतादिद सवालात पूछ रखे थे, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने अपने दलाइल दिए।
تاہم وہ عدالت کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے۔ بعد ازاں جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ فیصلہ سنتے ہی مریم نواز نے والد نواز سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ مریم نواز نے فیصلے پر والد نواز شریف کو مبارکباد دی، جس کے بعد عدالت کے باہر نون لیگی کارکنوں نے خوشی سے نعرے بازی کی۔ بعد ازاں عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ بہت جلد میاں نواز شریف صاحب بھی واپس پاکستان آئیں گے۔ عمران خان آج بے بس شخص ہے جس نے ہمارے خلاف کیس بنایا، ان کو کہنا چاہتی ہوں آپ ناکام ہو گئے ہیں۔ اسحاق ڈار جس وزیر اعظم کے جہاز میں گئے اسی وزیر اعظم کے جہاز میں واپس آئے، وہ آج پھر وزیر خزانہ ہیں اور اسی پارلیمنٹ میں حلف لیا۔ عمران خان 3 زندگیاں بھی لے آئیں تو بھی نواز شریف نہیں بن سکتے۔ نون لیگی نائب صدر مریم نواز نے سائفر سے متعلق آڈیو لیکس پر GIT بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح پاناما پر روزانہ کی بنیاد پر GIT بنائی گئی، اس طرح اس پر بھی بنائی جائے۔ عمران خان سب کچھ کرتے رہے، وزیر اعظم ہاؤس میں سازشی منصوبے بناتے رہے، قائدین اور سب بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہے۔ خیال رہے کہ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے ایون فیلڈ ریفرنس میں متعدد سماعتوں کے بعد سال 2018 میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو 11 سال قید کی سزا سناتے ہوئے ان پر 80 لاکھ برطانوی پاؤنڈ جرمانہ بھی عائد کیا تھا۔ مہنگی بجلی اور کھاد کے خلاف سراپا احتجاج، کسان اتحاد نے تمام رکاوٹیں توڑ کر اسلام آباد میں داخل ہو کر دھرنا دے دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کسان اتحاد کی جانب سے مہنگی بجلی اور کھاد کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ مظاہرین تمام رکاوٹیں توڑ کر اسلام آباد میں داخل ہو گئے اور دھرنا دے دیا۔ چیئرمین کسان اتحاد خالد حسین باٹ نے کہا کہ حکومت بات نہیں کرے گی تو کسان سڑکوں پر ہوں گے۔ کافی دنوں سے حکومت سے بات کر رہے تھے، 2 سے 3 ملاقاتیں وزیر اعظم سے ہوئیں، جب تک مذاکرات نہیں ہوں گے ہم نہیں جائیں گے۔ ابھی تک وفاقی حکومت میں سے کسی نے مذاکرات کے لیے رابطہ نہیں کیا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کسان اتحاد کے دھرنے کے باعث شہر میں ٹریفک کا نظام متاثر ہو گیا۔ کاروباری مرکز بلو ایریا جانے والے راستے بند ہونے کے باعث اسلام آباد کے مختلف شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ دھرنے میں شامل کسان غلام مصطفیٰ کا کہنا تھا کہ ہمارا ایک ہی 4 مطالبے ہیں۔ ایک پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے بجلی کا جو ریٹ ہے 5 روپیے 35 پیسے جو آج سے 1 سال پہلے ریٹ تھا وہ بحال کیا جائے، جو گورنمنٹ نے ٹیکس لگائے وہ ختم کیا جائے۔ دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے جو کہ ہماری گندم ہے جو سندھ نے بھی وہ ہی خرچہ کرتی ہے فصل پر، اس گورنمنٹ نے 4000 روپیہ ریٹ گندم کا کیا ہے، جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس نے 3000 کیا ہے۔ ایک ملک میں 2 ریٹ کیے ہیں۔ اسلام آباد پولیس نے ریلی کی اطلاع ملنے پر سڑکوں پر کنٹینرز لگا کر ٹی کراس رواد کو اور اسلام آباد ایکسپریس وے سے ملحقہ انٹرچینجز اور سڑکوں کو بھی کنٹینر سے سیل کر دیا تھا۔ تاہم پولیس نے ڈی چوک سمیت ریڈ زون کے داخلی راستے کو کھول دیا تھا اور ٹی کراس پر کسانوں سے مذاکرات کیے گئے تھے۔ کسان محمد نواز کا کہنا تھا کہ نہیں کوئی سانو کسے پوچھیا ہی نہیں، اسی سپاں ہی ستے پے ہیں، بھکے بانے ستے پے نے، کوئی کچے چاول پہ کھاندا ہے، کوئی کچھ پہ کردا ہے۔ تے اتنا سفر اسی کٹ کے آئے ہیں، کسے سانو پوچھیا ہی نہیں بھی کل الیکشن ہوئے ووٹاں دی واری ساڈے MP MLA صاحب PTI صاحب نون لیگ والے ساڈے ائیں کچا ہی گاتی وسن سانو چائے وسن گڈیاں تے آئی ساڈی سندا ہی کوئی نہیں پیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو ہم ڈی چوک کی طرف جائیں گے اور جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے ہم دھرنے پر ہی رہیں گے۔ دھرنے میں شامل کسان ذوالفقار احمد کا کہنا تھا کہ میں ایتھے آیا کھاد سن مہنگی پہ دیندے نا وہ نہیں بالکل دے رہا ہے، ونڈا جڑا ہے وہ ساڈے کو کھل جیڑی ہے وہ مہنگی پہ دیندے نا، بجلی دے بل جڑا وہ دے نال یونٹاں اتنیاں گلا چھڑدے نا، سن زمینداراں نال دے ساڈی ریڑھ دی ہڈی ہے۔ کراچی کے 31 ہسپتالوں کے کورونا وارڈز ڈینگی آئسولیشن وارڈز میں تبدیل ہو گئے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور اسلام آباد میں صورتحال بے قابو ہونے لگی۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں زیادہ کیسز سامنے آنے لگے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں چند دنوں کے اندر ہی ڈینگی کے 100 سے زائد نئے کیسز سامنے آ گئے۔ شہری علاقوں میں 56 کیسز، دیہی علاقوں میں 48 نئے کیسز سامنے آئے، جس سے ڈینگی کیسز کی مجموعی تعداد 1950 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق پنجاب بھر میں ڈینگی کے 385، سندھ میں 335، خیبر پختونخوا میں 259 اور بلوچستان میں 127 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ڈینگی کے حوالے سے ڈاکٹر مرزا علی اظہر نے بتایا کہ سب سے بڑی بات جو ہے وہ بتانے کی پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ڈینگی
کوئی بھی قسم کا بخار اس سیزن میں اگر کسی کو ہو جائے تو ایک تو وہ اپنے ٹونے ٹوٹکے اور جو چیزیں ہیں نا اس سے پرہیز کرے اور سیدھا ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، اس لیے کہ ڈینگی کی کوئی ایز سچ دوا نہیں ہے مارکیٹ میں جس کو ہم یہ کہیں کہ ڈینگی کا علاج ہے۔ یہ ڈینگی کے صرف سمٹمز کو کم کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ پاپولر دوا ہم تجویز کرتے ہیں ڈاکٹر، وہ صرف پیراسٹامول ہے۔ دوسری جانب ماہرین کا کہنا ہے کہ بخار یا جسم درد کی صورت میں فوری ڈینگی ٹیسٹ کرائیں۔ ڈینگی بخار کے حوالے سے شہری محمد سہیل احمد خان کا کہنا تھا کہ آج کل آپ جو ہے نا سول کی ایمرجنسی میں چلے جائیں، جنا کی ایمرجنسی میں، کراچی کے کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں یا کلینک میں، ایسا رش ہے جیسے آپ شادی میں آئے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹروں کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ اس ٹائم پہ جو ہے نا ڈاکٹر، لیبارٹری والے، میڈیکل والے اتنی کمائی کر رہے ہیں کہ ان کو خدا کا خوف نہیں ہے، ان کو مرنا ہی نہیں ہے۔ شام ہوتے ہی گلیاں بازار جگمگا اٹھتے ہیں۔ عید میلاد النبی کے حوالے سے کیے گئے چراغاں سے رات کو جہاں بازار جشن کا سما پیش کرتے ہیں تو دوسری طرف دن کو بازاروں میں رنگ برنگی جھنڈیوں اور پھولوں کی سجاوٹ دیدنی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چلو سب آمنہ کے گھر، چلو سب آمنہ کے گھر، چلو سب آمنہ کے گھر، چلو سب آمنہ کے گھر۔ دنیا بھر کی طرح ملک بھر میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کے موقع پر مختلف شہروں کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا ہے، جبکہ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے شب بیداری اور نکالے جانے والے جلوسوں کے انتظامات کو حتمی شکل دینے میں مصروف ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کے پیش نظر شہر بھر کی مساجد، سرکاری عمارتوں، گلی کوچوں اور سڑکوں پر شاندار چراغیں کا اہتمام کر کے عقیدت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ایک شہری محمد مقصود کا کہنا تھا کہ گھر کو، محلے کو بھی سجاتے ہیں، ماشاءاللہ یاد وغیرہ ہر چیز کرتے ہیں، باقاعدہ ریلیاں نکلتی ہیں ہمارے وہاں سے 12 کے دن، بہت دھوم دھام سے مناتے ہیں دن کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں گھروں کے ساتھ ساتھ سرکاری عمارتوں کو بھی برقی کمکموں سے سجا دیا گیا ہے۔ عاشقان رسول کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر زندگی بھر یوں ہی چراغاں کرتے رہیں گے۔ اس حوالے سے اذان علی کا کہنا تھا کہ ابھی یہ سیلاب آ گیا، اس کی وجہ سے تھوڑی مہنگائی بھی ہو گئی ہے، اور جو چیز پچھلے سال 70 روپے کی تھی اس سال ابھی یہ 90-100 روپے کی چل رہی ہے۔ اب جو ہے انسان آ رہا ہے، ہمارے نبی کی ولادت ہو، وہی جشن منانا تو ہر کوئی لے رہا ہے، بھلے مہنگی ہو سستی ہو، لینا ہمارے نبی کی ولادت کے لیے۔ شام ہوتے ہی گلیاں بازار جگمگا اٹھتے ہیں۔ عید میلاد النبی کے حوالے سے کیے گئے چراغاں سے رات کو جہاں بازار جشن کا سما پیش کرتے ہیں تو دوسری طرف دن کو بازاروں میں رنگ برنگی جھنڈیوں اور پھولوں کی سجاوٹ دیدنی ہے۔ دنیا بھر میں معروف شخصیات کی خدمات کے اعتراف میں ان کے مجسمے بنوائے جاتے ہیں، جنہیں میوزیم کے علاوہ شاہراہوں پر بھی نصب کیا جاتا ہے اور لوگ ان مجسموں کے ساتھ ذوق و شوق سے تصویریں کھنچواتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا مجسمہ دیکھا ہے جو چلتا پھرتا ہو اور باتیں بھی کرتا ہو؟ اس حوالے سے ملاحظہ کیجیے یہ رپورٹ۔ دارالحکومت اسلام آباد کی سڑکوں پر اپنے فن کا مظاہرہ کرنے والے سونے کے مجسمے کی لائیو پرفارمنس دیکھ کر محسوس ہوتے ہیں، جس نے سر سے لے کر پاؤں تک خود کو گولڈن رنگ میں رنگا ہوا ہے اور وہ واقعی پتھر کا اصل مجسمہ لگتا ہے۔ گولڈن مین، جس کا نام محمد وریام ہے، پاکستان کا دوسرا زندہ مجسمہ ہے جو اس کے حلال کمانے اور مشہور ہونے کے شوق میں اسلام آباد کی مختلف سڑکوں پر اپنے فن کا مظاہرہ کر کے لوگوں سے داد وصول کرتا ہے۔ محمد وریام کا کہنا تھا کہ روزگار کی تلاش میں وہ سیالکوٹ سے اسلام آباد آیا تھا، لیکن کوئی نوکری نہیں ملی تو اب وہ ایک زندہ مجسمے کے طور پر کام کرنا شروع ہو گیا ہے۔ محمد وریام گولڈن مین بننے کے لیے اپنے کپڑوں، جوتوں اور ہاتھوں پر گولڈن پینٹ کرتا ہے، جبکہ چہرے پر چمکیلی کریم بھی لگاتا ہے۔ محمد وریام کو روزی روٹی کمانے کے ساتھ مشہور ہونے کا بھی بہت شوق ہے اور گولڈن مین بننے کا خیال انہیں ویڈیوز دیکھ کر ہی آیا تھا، جو ایسا روپ دھار کر ویڈیوز بناتا ہے۔ یوں محمد وریام پاکستان میں گولڈن مین بن گئے اور اب لوگ ان کے ساتھ تصویریں کھنچواتے ہیں، بلکہ ان کی ویڈیوز بھی بناتے ہیں، جس سے ان کو بہت خوشی ملتی ہے۔ محمد وریام کے 5 بچے ہیں، ان کے والد وفات پا چکے ہیں
मोहम्मद वरियाम इससे कबल सब्जी मंडी में काम करते थे। अलावा अजी गोल्डन मैन ने इस्लामाबाद के लोगों की तारीफ भी की और बताया कि लोग उनकी लाइव परफॉर्मेंस पर काफ़ी खुश होते हैं, उनके साथ तस्वीरें और वीडियोस बनाते हैं और उनकी हौसला अफजाई के लिए उन्हें पैसे भी देते हैं और उन पैसों से उनका अच्छा गुजर बसर हो जाता है। लेकिन कुछ लोग उन पर पानी भी फेंकते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं। देखा जाए तो अक्सर गुर्बत लोगों को भीख मांगने पर मजबूर कर देती है, लेकिन मोहम्मद वरियाम जैसे लोगों को देखकर वाकई खुशी होती है कि वो अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। मोहम्मद वरियाम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि तो मैं यूट्यूब देखता रहा हूँ, बाहर के यूरोप में जो बनते हैं गोल्डन मैन, उनकी तरफ से मैंने देखा और मुझे जो शौक़ पड़ा तो मैंने कहा कि क्यों ना लोगों के बच्चों को खुश भी करूं और अपने बच्चों का भी पेट पालूं और घर का भी इंतज़ाम चलाऊं। देखें ये अभी जो गोल्डन मैन अपनी जो कि एक छाँव की तरह होते हैं, दरख्त की तरह होते हैं, खुद जलते हैं, लोगों के बच्चों को खुश करते हैं और जो कि लोगों को एंटरटेन करते हैं। चेयरमैन नेपरा ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि इलेक्ट्रिक नेशनल ग्रिड से बिजली 13 रुपये 61 पैसे में ले रहा है और अपनी बिजली 37 रुपये से ज़्यादा में बनाकर 24 रुपये फ़ी यूनिट महंगी बिजली बना रहा है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कराची को बिजली फराहम करने वाली कंपनी के इलेक्ट्रिक को सस्ती बिजली की पैदावार के लिए इकदाम करने की हिदायत की है कि इलेक्ट्रिक की अगस्त की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में केस पर समाअत चेयरमैन नेपरा तौसीफ एच फारूकी की सदारत में हुई समाअत के दौरान बताया गया कि इलेक्ट्रिक ने फी यूनिट बिजली 4 रुपये 21 पैसे सस्ती करने की दरख्वास्त दी है, जिस पर मेंबर केपी नेपरा इंजीनियर मकसूद अनवर ने कहा कि इलेक्ट्रिक नेशनल ग्रिड से सस्ती बिजली लेता है और अपनी बिजली महंगी बना रहा है। चेयरमैन नेपरा ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्ट्रिक नेशनल ग्रिड से बिजली 13 रुपये 61 पैसे में ले रहा है, कि इलेक्ट्रिक अपनी बिजली 37 रुपये से ज़्यादा में बना रहा है, कि इलेक्ट्रिक नेशनल ग्रिड के मुकाबले में 24 रुपये फ़ी यूनिट महंगी बिजली बना रहा है। ऐसे कैसे बिजली सस्ती होगी? मेंबर नेपरा केपी ने कहा कि इलेक्ट्रिक अपनी बिजली बनाने की कीमत कम करता तो सारिफ को 6 रुपये फ़ी यूनिट रिलीफ मिलता, जबकि चेयरमैन नेपरा ने इलेक्ट्रिक को सस्ती बिजली की पैदावार के लिए इकदामात की हिदायत की। ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फुल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल मेमन टीवी।